سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سچی توبہ کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا ملتا ہے بھائیو۔ توبہ استغفار کے بڑے فوائد، اگر صرف ان پہ گفتگو کروں تو ایک سے زیادہ درس اس پہ درکار ہوں گے، لیکن ایک دو حدیثیں بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ سے تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اسی پر بس نہیں، بلکہ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمام زندگی کے گزشتہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، غور کیجیے ذرا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ کس کے؟ جو سچی توبہ کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فمن اکثر استغفار، جو بہت زیادہ استغفار کا اہتمام کرنے والا ہے، اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں، 3 خوشخبریاں ہیں۔ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ غم ضرور ہیں۔ اگر غموں سے نکلنا چاہتا ہے تو نسخہ مدینے والا کیا بتلا رہا ہے کہ کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے غم تم سے دور کر دیں گے۔ اور دوسری خوشخبری وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور وہاں سے نکلنے کی راہ عطا فرمائیں گے۔ جب بندہ تنگی میں پھنسے گا، تنگی سے نکلنے کی راہ عطا فرما دیں گے۔ ہم تنگیوں میں پھنستے ہیں نا، کبھی یہاں سر مارتے ہیں، کبھی وہاں سر مارتے ہیں، کبھی اس سے سفارش کرواتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ اے بندے اللہ کی طرف پلٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بڑا قیمتی نسخہ عطا فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کی راہ عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری خوشخبری کیا ہے؟ تیسری بشارت کیا ہے؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے بندے وہاں سے تجھے رزق عطا کیا جائے گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ پردیس کیوں کاٹ رہے ہیں؟ رزق کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نسخہ بتلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے قحط سالی کی شکایت کرتا ہے، فرماتے ہیں استغفار کرو۔ ایک شخص بے اولاد ہونے کی شکایت کرتا ہے، فرماتے ہیں استغفار کرو۔ ایک شخص بارشیں نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے، فرماتے ہیں استغفار کرو۔ بہت سے لوگ آئے مختلف سوالات لے کر، اور ان کا جواب انہوں نے یہ دے استغفار کرو۔ تو جو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن انہوں نے سوال کر لیا کہ حضرت جتنے بھی مریض آتے ہیں، جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ہم ان کو ایک ہی نسخہ بتلاتے ہیں۔ کہنے لگے بھائی میں نہیں بتلاتا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نسخہ میں بتلایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نسخہ بتلایا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا فرما دیں گے۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ کس سے؟ مال سے، اولاد سے۔ لیکن آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سے کسی وقار کی توقع کیوں نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے بھائیو کہ ہمارے یقین کمزور ہیں۔ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، لیکن یقین کی کیفیت ہو۔ دیکھیں ہم نوکری پہ صبح جاتے ہیں نا، کس بات کا یقین ہے؟ کہ مہینے کے بعد تنخواہ مل جائے گی۔ پابندی سے اٹھتے ہیں، پابندی سے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پورا یقین ہے۔ اتنا یقین ہے جیسے رات کے بعد صبح آنے کا یقین ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی عام بات کروں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری باتوں پہ یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں پہ تو یقین کر لیتے ہو، لیکن جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی بات گزر چکی ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کا وعدہ، اس سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والا کون ہے؟ لیکن کب وعدہ پورا ہوگا؟ جب ہمارے یقین کیجئے صحابہ جو تھے، یقین بنانے پہ 13 سال لگے ہیں ان کو، مکے میں یقین ہی بناتے رہے، ان کو لڑائی جھگڑے کی بالکل اجازت نہیں تھی، چھپ کے رہے ہیں وہاں پر، کھل کے سامنے نہیں آئے، صرف یقین اتنا یقین پکا بن گیا تھا کہ فرماتے تھے اگر آج ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کو لا کے رکھا جائے تو ہمارے یقینوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا یقین بن چکا تھا ان کا۔ پہلے انہوں نے یقین سیکھا، اس کے بعد قرآن کو سیکھا، تو پھر قرآن کی ہر بات جو تھی نا اس پہ عمل کیا جاتا تھا، اور ہم عمل جب ہی کریں گے جب ہمارے یقین بن جائیں گے۔ تو بھائیو، اللہ پر یقین کیجئے، اللہ کے وعدوں پر یقین کیجئے، اس کے نبی کے وعدوں پہ یقین کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔